السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. میرے عزیز دوستوں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اور ایک عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے درمیان جو خاندان اور قبیلے بنائے ہیں تو یہ تعارف کے لیے، جان پہچان کے لیے، شناخت کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں کون زیادہ معزز ہے، صاحب عزت ہے، تو اس کا معیار وہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم میں عزت والا اور ذلت والا، صاحب عزت اور صاحب ذلت، اس کا جو معیار ہے وہ خاندانی حسب نسب نہیں کہ تمہیں بڑے خاندان والا اگر کوئی ہوگا تو وہ صاحب عزت ہوگا، کہ اس کا نسب بڑا ہو، اس کا خاندان بڑا ہو، اس کا قبیلہ بڑا ہو. اگر عزت اور ذلت کا معیار دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا قوم، بظاہر جتنے بھی بڑے خاندان کا ہو، جتنا بھی بڑا قبیلہ ہو، جتنا بھی حسب نسب ہو، اگر وہ اللہ اور رسول کے احکامات پر پورا نہیں اترتا اور اس کے مقابلے میں بظاہر چھوٹے خاندان کا، بظاہر کم تر خاندان کا جو ہم نے معیارات بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ شخص اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پورا اترنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک یہ صاحب اطاعت، یہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پاسداری کرنے والا، یہ سب سے زیادہ معزز ہے، یہ سب سے زیادہ مکرم ہے. تقویٰ معیار رکھا گیا. تقویٰ کے معیار پر کون پورا اترتا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر. کسی کو اپنی صفائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیسا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے. اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی. میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھنے کا، یہ آیت کریمہ جو اسلامی وحدت کی بنیاد ہے، اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے وہ دیکھنے کا ہے. تقریباً ہر مفسر نے لکھا ہے کہ سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک مکہ کے مشرکین کی سختیاں برداشت کرتے رہے. اتنے سخت مخالف، اتنی اذیتیں، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو، آپ سے تعلق رکھنے والوں کے اوپر بھی زندگی اجیرن کر دی تھی. جان کے ڈرتے ہو گئے، قتل تک کرنے کی سازشیں کرنے لگے تھے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا 13 سال اذیتیں برداشت کی کہ اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑ دو اور مدینے کا رخ کرو۔ پچھلے 2 جمعوں پر کچھ ہجرت کا بیان بھی آپ کے سامنے ہوا کہ کس قسم پرسی میں، کتنے سخت اور اذیتناک حالات میں نبی علیہ السلام کو مدینے کی طرف سفر کرنا پڑا، اور معروف راستوں کو چھوڑ کر پہلا مرحلہ غار ثور کی طرف، اور اتنا سخت پہاڑ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے خون بہنے لگا، پیر مبارک زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھانا پڑ گیا۔ پھر غار ثور سے مدینے کا 13 سال کی اذیتوں کے بعد جب مدینہ پہنچے تو تقریباً 8 سال گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ کے ساتھی بھی کافی پوزیشن میں آ چکے ہیں، مقابلے کے قابل بھی ہو چکے ہیں، اے نبی آپ مکے کو فتح کریں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اب مکے کو فتح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ آپ جہاد کریں ان کے خلاف، وہی لوگ جنہوں نے آپ کو، آپ کے خلاف انہوں نے قتال کیا، آپ کے گھر والوں کے خلاف، آپ کے ساتھیوں کے خلاف، اب وقت آ گیا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں۔ اچھا، حکم اللہ کا ہے، پاسداری تو کرنی ہی ہے ہر حالت میں، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ فطرتاً رحمت تھے اور پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں جب مکہ کے اوپر چڑھائی کروں کسی قسم کی خونریزی نہ ہو جائے، میرے اور میرے ساتھیوں سے کوئی مارا نہ جائے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں بیت اللہ ہے، حرم ہے، اس کا تقدس ہے، عظیم مسجد ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ مسئلہ تھا۔ اب پورے راستے میں نبی علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تمام معاملات خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہو، کہ جنگ جدل کی ضرورت پیش نہ ہے، کوئی مارا نہ جائے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مواقع میں اجازت بھی دی تھی کہ اگر یہ کافر تم پر چڑھ دوڑے، تمہارے ساتھیوں پر چڑھ دوڑے، تو تمہیں اجازت ہے ان کو مارو۔ اگر یہ نہیں دیکھو کہ یہاں پہ بیت اللہ ہے یا حرم ہے، پھر آپ نے زبردست انداز میں مزاحمت کرنی ہے اور جہاد کرنا ہے، اس کی اجازت تھی۔ لیکن اس اجازت کے باوجود بھی نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، کہ یا اللہ عافیت والا معاملہ، میرے ہاتھ سے کوئی نہ مارا جائے۔ اب جس طرح نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، اللہ نے بھی ایسے ہی کیا، اسباب ایسے پیدا کیے کہ جنگ جدل کی ضرورت ہی پیش ہے۔ جیسے مکہ کے اندر نبی علیہ السلام اور آپ کے 10,000 صحابہ داخل ہوئے، وہاں بہت سارے کافر جو بظاہر کافر تھے لیکن وہ دل سے وہ ایمان لا چکے تھے، بس ان کو ہلکا سا بہانا چاہیے تھا، تھوڑا سا ان کو سر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، اور ایسے ہی ہوئے۔ جیسے نبی علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے تو جن کے دلوں میں ایمان تھا، اسلام تھا، وہ کسی عذر کی وجہ سے اعلان نہیں کر سک پا رہے تھے، سب نے اعلان کر دیا اور سب نے ہتھیار ڈال دیے، اور جب سب نے ہتھیار ڈال دیے وہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے۔ جو چند کافر رہ گئے تھے انہوں نے پھر خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اب یہاں بھی اب ایک نقطہ ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے بارے میں پہلے تصور کریں تو دنیا کے کسی بھی طاقتور بادشاہ کے بارے میں ذرا تصور کریں کہ اگر نبی علیہ السلام کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو وہ ان بدبختوں کا کیا حال کرتا؟ ان کو تو مار مار کے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ کوئی زیادتی نہیں کرو، ظلم نہیں کرو، یہ ظلم پلٹ کے آتا ہے، لیکن قربان جائے نبی علیہ السلام کی حکمت پر، آپ کی بصیرت پر اتنا عظیم اعلان کیا کہ جو لوگ آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کے ساتھیوں کی جان کے در پہ تھے، اور کتنے سال جلا وطنی گزاری اپنے ہی علاقے کو۔ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جو گاؤں والے لوگ ہیں جن کی پیدائش ہوئی ہے، جنہوں نے ان گلی میں وقت گزارا ہے، تو جب مسافری کرتے ذرا تصور کریں نا، جب آپ آتے ہیں اور رخصت لے کے آتے ہیں تو بار بار کبھی ان درختوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان در و دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی ان گلیوں کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر کب ان گلیوں سے ملاقات ہوگی۔ یہ ایک فطری محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت ہے۔ آپ سیرت کو ذرا پڑھیں، حکم اللہ کا ہے کہ مکے کو چھوڑیں،
لیکن نبی علیہ السلام در و دیوار کو دیکھ کے رو رہے کہ ان گلیوں میں پلا بڑا ہوں، میری پیدائش ان جگہ کی ہے، یہ تو میرے آبا و اجداد کی جگہ ہے، مجھے کس جرم کی پاداش میں، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہوں، مجھے اس جرم کی پاداش میں نکالا جا رہا ہے۔ رو رہے تھے، قدم قدم پر رو رہے تھے۔ بڑا دردناک بات ہے، وہ کیفیت کو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی خود اکیلے میں پڑھ کے سیرت کی ذرا کتاب اٹھا کے پڑھیے کہ نبی علیہ السلام کس درد دل سے یہاں سے نکلے۔ لیکن یہاں پر اب کیا ہے؟ عام معافی کہہ رہا۔ ابو جہل کے گھر میں جو ہے معاف، ابو سفیان کے گھر میں اگر کسی نے پناہ لی ہوئی تو معاف۔ سارے حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دخول کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، حضرت بلال کو حکم دیا کہ بیت اللہ کے چھت پر چڑھ کر اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرو، اذان دیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی رسالت کا کلمہ بلند کیجیے۔ اچھا، یہاں بھی پھر عجیب منظر ہے۔ حضرت بلال کی جو تشخیص تھی وہ بھی عجیب تھی، کیونکہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، اور یہ کہ ماضی میں غلام رہ چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر انہیں آزاد کیا، اور اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اب اس کالے بندے کو دیکھ کر کفار کوڑنے لگے، تکلیف ہوئی انہیں، اور بعد نے یہاں تک کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، کم از کم یہ منظر تو نہ دیکھتے۔ آج بلال کالا سیاہ حبشی یہ اب کھڑے ہو کے بیت اللہ پر، اور خاص کر وہ لوگ جو خود کو بیت اللہ کا پاسبان کہتے تھے، انہیں بہت زیادہ تکلیف۔ یہ منظر اب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اس کالے سیاہ کو کھڑے کر کے بیت اللہ پہ یہ بھی اذان دے گا، اور ہم نیچے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ یہ منظر کم از کم اس نے نہیں دیکھا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دادا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، یہ منظر ہے۔ اور ایک تیسرے بندے نے یہاں تک کہا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اس کالے کبے کو اسی سے اذان دلوانی تھی، کم از کم رنگ کا تو گورا ہوتا، کم از کم خاندانی حسب نسب تو ہوتا، محمد کو کیا ہو گیا اس کالے کبے کو آگے کیے؟ بس یہ کہنا تھا، اور یہ جملہ مشہور ہونا تھا وہاں پر کہ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، تمہیں اللہ نے ایک مرد حضرت آدم اور ایک عورت حضرت حوا سے پیدا کیا، کہ تمہارے درمیان جو یہ قبیلے اور یہ خاندان بنائے گئے ہیں یہ تو محض تعارف اور شناخت کے لیے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اگر سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو شناخت کیسے ہوتی؟ کون پاکستانی، کون ہندوستانی، کون ترکی؟ یہ تو محض پہچان کے لیے، جان پہچان کے لیے، ورنہ اللہ کے نزدیک صاحب مکرم اور صاحب عزت بندہ وہ ہے جو تقوی میں ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ تقوی میں بڑھ کر اگر ہے تو وہ حضرت بلال ہے۔ بلال کی تشخیص اللہ نے کی ہے، کیونکہ تم میں اس وقت سب سے زیادہ معزز اگر ہے، اگرچہ وہ کالا ہے لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور صاحب عزت اگر ہے تو وہ حضرت بلال ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ جملے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اذهب عنکم عصبۃ الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے عصبیت کے نعرے، یہ بدبودار نعرے ہیں، آج میں اسے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی عصبیت کا نعرہ نہیں ہوگا، کوئی پنجابی نہیں، کوئی بلوچی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ تم میں اگر صاحب عزت اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ اور رسول کی کامل اتباع کرنے والا بندہ ہے۔ اور عالم اسلام نے ہمیشہ جب بھی نقصان اٹھایا ہے یہ عصبیت کے نعروں کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا اور اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پش ڈال دیے۔ جب بھی
چاہے ہمارے وطن کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چاہے عالم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اوس اور خزرج یہ بڑے قبیلے تھے، عصبی انہی بدبودار ناروں کی وجہ سے سارا سال وہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کی شکل تک برداشت نہیں کرتے تھے، خون کے پیاسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پہلا کام مدینے میں آ کر یہ کیا کہ عصبیت کے تمام ناروں کو ختم کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطانی حربے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ قرآن کریم کے یہ جو وحدت کی بنیاد پر اصول وہ ہے معیار تقویٰ، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔